اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں عموماً چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت آج ہم اس پہ مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے صورت الاعلیٰ، 87 نمبر صورت ہے۔ تو اب سمری کے طور پہ اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز بتانی ہے، پیغام پہنچانا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد دہانی کے لیے بڑی ہی ضروری ہیں اور بڑی ہی آسان ہیں۔ باقی جو ڈیٹیل ہے وہ بڑی بڑی صورتوں میں اس کے معاملات جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں، نیٹی-گریٹیز بتائی گئی ہیں، لیکن ہر بندے کا اصول ہوتا ہے۔ کئی بندے ہوتے ہیں ان کو زیادہ ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے، کئی بندے ہوتے ہیں ان کو سمری سے بھی کام چل جاتا ہے، اور عموماً یاد دہانی کے لیے سمری ہی ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ زیادہ تر مکی صورتیں ہیں، یہ بھی مکی صورتیں ہیں جو 30ویں پارے میں ہے۔ یہ والی صورت اعلیٰ بھی مکیہ ہے۔ تو مکی دور کے اندر زیادہ تر دعوت جو ہے وہ بھی شروع ہوئی تھی، اور اشارتاً جو ہے چیزیں بتائی جاتی تھی۔ زیادہ پھر جو ڈیٹیل ہے وہ مدنی صورتوں میں ہمیں مل جاتی ہے شریعت کی۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ اس کے اندر بھی اسی طرح سے ایک سمری کے طور پہ بہت ہی گہرے طریقے سے ہمیں یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ ہم یہاں پہ کیوں ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کریں گے تو بچیں گے، کیا کریں گے تو پھنسیں گے۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں ہم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بلند ہے۔ اس پہ ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اللہ اکبر پہ، رب العالمین پہ، تو میں ضرور آپ کو چاہوں گا کہ وہ گو تھرو کریں اس چیز کو سمجھنے کے لیے۔ یہاں پہ ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ اپنے رب کی پاکی بیان کرو جو سب سے بلند ہے۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کے لیے ہم نے کمپیریزن کر کے دیکھا تھا کہ کائنات میں کیا کیا ہیویئر آبجیکٹ جو اسپیس ٹائم کے حساب سے کتنے بڑے موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بڑھ کے بڑا ہے۔ تو ان وسعتوں کا ہم حساب بھی نہیں لگا سکتے، ہمارا ذہن ادھر تک نہیں جا سکتا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بلند ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ جب بھی یہ آیت پڑھیں تو آپ کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، جیسے ہم نماز کے اندر بھی کہتے ہیں۔ تو اس آیت کے جواب میں ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہم سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہیں۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کر کے ٹھیک بنایا۔ اب یہ کوئی میڈیکل ڈاکٹر یہ آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے کہ انسان کی اناٹمی کس طرح سے ہے، کتنی ہی کمپلیکس ہے، کون کون سی چیزوں کی بنیادی ضرورتیں ہیں، اور عین ہماری باڈی کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے۔ اگر سانس لینا ہے تو اس کے لیے پوری مشینری پھیپھڑوں کی لگا دی۔ آپ دیکھیں کہ پھیپھڑے جس کے خراب ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہت بڑی مشین لی جاتی ہے، اس کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہے، جو کہ اس کو سانس دے کے آکسیجن دینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے ڈائلیسس ہوتا ہے، جن لوگوں کے گردے خراب ہو جاتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے گردے ہیں انسان کے اندر، اس کی ایک مٹھی کے برابر بھی نہیں ہوں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری فیکٹری رکھی ہے جو کہ انسان کے سارے خون کی گردش کی صفائی کرتی ہے۔ اگر انسان کو بنانی پڑ جائے تو آپ دیکھیں کہ ڈائلیسس مشینیں کتنی کتنی بڑی ہیں اور کتنی ہی مہنگے ان کے آثار ہیں۔ پھر اسی طرح بڑے سارے ایسے آرگن ہیں جن کی ریپلیسمنٹ ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے، انسان اس کو کر ہی نہیں پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے اندر رکھ دیا اور اسے ٹھیک ٹھیک پیدا کیا۔ ہر چیز کا ایک فنکشن ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، ہمارے جو انٹرنل آرگن ہیں، ہر چیز کا ٹھیک ٹھیک جو ہے اس کا فائدہ ہماری ذات کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی پرسیژن کے ساتھ بنایا ہے۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازے پر رکھا پھر راہ دکھائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی جو بنیاد ہے وہ پوری پرسیژن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، اور اس کی راہ ہدایت کا بھی بندوبست کر دیا۔ اس کے لیے یہ قرآن پاک نازل کیا جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ انبیاء بھیجے وقتاً فوقتاً، جو کہ آ کے انسانوں کو ان کے بارے میں صحیح اور غلط کی اطلاع دیتے تھے۔ تو اس کو راہ بھی دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اس پہ کرم کیا ہمیں، کیونکہ ہم انسان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ امانت اتاری تو کسی نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو انسان نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور آگے فرمایا گیا کہ انسان بہت ہی ظالم تھا اور جاہل تھا، اس نے بغیر سوچے سمجھے ہی یہ قبول کر لیا۔ اب جب قبول کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ دیکھیں کتنی بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ کو جب پتہ ہو کہ آپ کو کسی بھی مشن کو ایکسیپٹ کر لیں اور آپ کو اس کی نیٹی گریٹی کرنا پتہ ہو، تو جب اگلا بندہ جو آپ کو دے رہا ہے مشن، اس کو پتہ چل جائے کہ اس نے نا پنگا لے لیا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا مشکل ہے، اب وہ اس کی رحیمی کا یہ تقاضا ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایک راہ ہدایت کا بھی ذمہ لے لیا اور ہمیں راہ ہدایت بھی دے دی۔
تو اگر ہمیں نہیں ہوتی تو ہم بھٹکتے پھرتے۔ اس سے آگے ہے والذی اخرج المرعى، اور جس نے چارہ نکالا۔ اب دیکھیں کہ زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بنیادی سورس تو یہ زمین اور مٹی ہی ہے جس سے وہ نکلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے لیے چارہ نکالا، بڑے سارے پودے ہیں جو ہمیں بنیادی ایلیمنٹ دیتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی ساری انڈسٹری جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، وہ سارے کی ساری پودوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ آپ کافی ساری چیزیں ہیں وہ دیکھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چارہ نکالا زمین سے، جو کہ خوراک کا بھی باعث ہے اور ہماری خوراک کا بھی باعث ہے، جانوروں کا بھی ہے۔ اب جانور جب کھائیں گے اس سے ہمیں گوشت بھی ملے گا۔ ڈائریکٹ چارہ اور فروٹ جو ہے وہ ہم کھاتے ہیں، اس سے کتنی تقویت پاتے ہیں، یہ ایک بہت ہی وسیع ٹاپک ہے۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ اس کے اندر ایک بہت گہرا اشارہ بھی ہے کہ پہلے جیسے چارہ پیدا ہوتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اپنی جوانی کو جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، تو ایک پورا سائیکل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم پیدا ہوتے ہو، اپنی جوانی کو جاتے ہو، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب تم بالکل مٹی ہو جاؤ گے۔ تو ایک سائیکل کی ایک تشبیہ بھی دی گئی ہے یہاں پہ کہ بالکل پھر سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس پہ بھی غور و فکر کرو کہ تمہارا بھی ایک دن یہی معاملہ ہونا۔ اب یہ ساری نعمتیں یاد دہانی کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اب ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہ بھولو گے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور یہااں آتا ہے تفسیر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تھی تو جلدی جلدی ہونٹوں کو جنبش دیتے تھے، یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے یہاں فرمایا کہ ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہیں بولو گے۔ کیا ہی پیارا انداز ہے، پیارے الفاظ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی جا رہی ہے۔ اب یہ صرف ان کے لیے ہی نہیں ہے، نہ کافی ہے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جاتا ہے تو ان کے توسط سے اصل میں پوری امت کو بتانا بھی مقصود ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر ہمارے لیے بھی بہت بڑا درس ہے کہ جو صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ اور یہاں پہ کیا جائے کہ جب ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہ بھولو گے، تو میں بھی اگر کوشش کروں صدق کے دل سے تو اللہ تعالیٰ چاہے کہ میں کر لوں تو پھر میں نہیں بھولوں گا۔ تو یہ ہر بندے کے لیے بھی ہے۔ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ، مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ ہر کھلی اور چھپی بات کو جانتا ہے۔ اب جیسے کہ اوپر بیان ہوا کہ ہم پڑھائیں گے تو تم نہیں بھولو گے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو تم بھول جاؤ۔ جو اللہ چاہے گا وہ یاد رہیں گی، جو نہیں چاہے گا وہ نہیں رہیں گی، کیونکہ بے شک اللہ ہی ہر کھلی اور چھپی بات کو جانتا ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کے علم غیب کی بھی بات ہو رہی ہے۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے اگر اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو جتنا علم دینا چاہتا ہے اس زمانے میں، وہ اس دور میں وہ آ جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچ کے دیکھیں، 2 صدیاں پہلے پیٹرول جو کہ آج عام ضرورت ہے، ہر بندے کی گاڑی میں یوز ہوتا ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، اس چیز سے وہ لا تعلق تھے۔ الیکٹریسٹی ہے، بجلی ہے، یہ پیدا ہی نہیں تھی ہوئی۔ تو آج ہمارے پاس یہ وسیع خزانہ ان چیزوں کا، ہم بڑے طریقے سے سمجھتے ہیں، اس کا استعمال بھی سمجھتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور حاضر کے مطابق جہاں جہاں جیسی جیسی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ علم انسان کو دے دی ہے، اور انسان ان سے استفادہ حاصل کرتا ہے۔ بڑی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پہلے علوم، پہلے ادوار میں پائی جاتی تھیں، آج ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے ڈیلی کے یوز میں بھی نہیں ہے۔ لیکن این ممکن ہے کہ وہ ایک علم کا بہت بڑا خزانہ ہو۔ آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، طرح طرح کے علاج اور طرح طرح کی جڑی بوٹیاں اور رہنے کے طریقے، کپڑے بنانے کے، عمارتیں بنانے کے، وہ چیزیں موجود تھیں۔ آج ہم ان کو دیکھ کے سم ٹائم دنگ بھی رہ دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا، لیکن وہ ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ بلا دیا۔ تو یہ معاملہ بھی بنو انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا یاد رہتا ہے، باقی بھول جاتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے۔ تو جو بھی بندہ ان دین کے لیے کوشش کرتا ہے یا کوئی بھی صدق کے دل سے نیک کام کرنے کی کوشش کرے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہے جو وہ دین کا کام کر رہے تھے ابتدائی دنوں میں، اور انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے۔ اور ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی کوئی کام اللہ کی راہ میں کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ فذکر ان نفعت الذکر، تم تو نصیحت ہی فرماؤ اگر نصیحت فائدہ ہے۔ تو یہ عام اسلوب ہے، آپ کسی کو ہاتھ پکڑ کے زبردستی دین پہ نہیں لا سکتے، دین پہ جبر نہیں کر سکتے۔ ہمارے ذمہ تو صرف نصیحت ہی فرمانا ہے اگر نصیحت اگلے کو فائدہ دے۔ تو سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں لوگ بڑی زور زبردستی بھی کرتے ہیں، تو نصیحت اس طرح سے ہونی چاہیے کہ عقل کے تقاضوں کے مطابق، حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے۔
یہ نہیں ہو کہ آپ اس پہ تھوپ دیں اور اگلا بندہ اوفینڈ ہو جائے، تو یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ نصیحت ہی کریں اور آپ نصیحت ہی کریں گے اگر اگلے کو فائدہ دیتی ہے تو۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب وہ نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے۔ تو اس کے اندر اسلوب بھی بتا دیا کہ نصیحت وہی مانے گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اگر وہ کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ باغی ہو گیا اور طاغوت پہ عمل پیرا ہو گیا اور سرکشی اختیار کر دی، وہ نہیں مانے گا آپ کو، وہ آپ کی چیزوں کو لاجیکل بھی نہیں لے گا، اپنے جواز بھی پیش کرتا رہے گا۔ تو نصیحت وہی مانے گا جو ڈرتا ہے، یہاں پہ ہمیں اسلوب بھی بتا دیا اور اس کا الٹ بھی بتا دیا، الٹے طریقے سے سائملٹینیس کنٹراسٹ کر کے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور نصیحت سے وہ بڑا بدبخت ہی دور رہے گا۔ تو جو نصیحت سے دور رہا، یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ بہت ہی بدبختی کا شکار ہو گیا۔ تو کوئی بندہ یہ مت سمجھے کہ اگر اس کو نصیحت آ گئی ہے تو وہ اس کا بڑا کمال ہے، اور اگر جو نہیں مان رہا وہ اس کی بڑی کوئی لاجیکل ریزننگ ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے جو نصیحت نہیں مانے گا وہ بہت ہی بڑا بدبخت ہے۔ تو بہرحال یہ در حقیقت وہی ہے جو بدبختی کا شکار ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، تو جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا۔ اب جو نصیحت نہیں مانے گا اس کا انجام بتا دیا کہ وہ آگ میں جائے گا۔ نار الکبریٰ ہے، یہ جہنم کی بات ہو رہی ہے، اس کے ناموں میں سے نام ہے، تو وہ بڑی آگ میں جائے گا۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ وہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ کیسا ہی ایک گھناؤنا عذاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ایک مصیبت آتی ہے تو انسان کو ایک امید ہوتی ہے کہ میں مر جاؤں گا تو یہ دور ہو جائے گی، یا اس کو شفا یاب ہونے کی ایک امید ہوتی ہے۔ تو جہنم کی ایک آگ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے اور اس کا ایک عذاب بتایا جا رہا ہے کہ اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا، نہ اس کو جینے کی امید ہوگی اور نہ ہی اسے امید یہ ہوگی کہ وہ مر جائے گا۔ قیامت جہنم میں جو لوگ چلے جائیں گے ان کی کہتے ہیں کہ سب سے بڑی اس وقت خواہش ہوگی کہ ہم مر جائیں اور ہم جو ہے نا وہ نلیفائی ہو جائیں، ہم تلف ہو جائیں، تاکہ ہمیں اس چیز کا احساس ہی ختم ہو جائے۔ تو یہ ان کی سب سے بڑی خواہش ہوگی، لیکن اس دن کیا ہوگا کہ وہ نہ مرے گا نہ ہی جیے گا، اس کی یہ امید بھی اس سے جاتی رہے گی۔ اب جو بندہ نصیحت مان لے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ قد افلح من تزکا، بے شک جس نے خود کو پاک کر دیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہم دیکھیں کہ کامیابی کا کرائٹیریا کیا ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی کا کرائٹیریا نہیں ہے کہ جس نے کوئی اچھی نوکری لے لی، اچھا گھر بنا لیا، گاڑی بنا لی، پیسے بنا لیے، وہی کامیاب ہو گیا۔ یہ ہمیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل کامیابی یہ نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے جس نے خود کو پاک کر لیا اور پاک کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ اب یہ نماز، یہ وہ نیک جو کام کرتے ہیں نا لوگ، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا کیا کام کرتے ہیں، کہ وہ نیک کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ نماز کی بھی امپورٹنس ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ یہ کتنا ہی بڑا فعل ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کرواتا رہتا ہے۔ جو ہم دنیا میں کرتے رہتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 5 وقت حاضر ہوتے ہیں، تو بار بار ہمیں یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ ایک دن ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے زندگی ایسی گزاریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کی بات بتائی جو ہمارے دلوں میں ہوتی ہے۔ ہم آخرت کو نہیں دیتے، ہم آخرت کو ادار سمجھتے ہیں اور دنیا کو نقص سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے اندر کی بات ہے، ہمارے سارے دلوں کی بات ہے، زبان پہ لانے کی صرف ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہو۔ اپنی ترجیحات میں یہی ہماری چیزیں ہوتی ہیں کہ دنیا ہی سامنے ہوتی ہے، آخرت ملحوظ حاضر ہوتی ہی نہیں۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اصل چیز دنیا نہیں ہے، تم چاہے جتنا مرضی چاہتے رہو، دنیا کو ترجیح دیتے رہو، لیکن اصل میں تو آخرت ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات ضرور اگلے صحیفوں میں ہے۔ اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نئی بات ہے، پہلے بھی جو اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور کتابیں بھیجی ان کے اندر بھی یہی باتیں تھیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، تو اس کا ایک ریفرنس بھی دیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کی جو کتابیں اور صحیفے ملے تھے ان میں بھی یہی بات ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس بات کو ہم مانیں اور اس بات پہ عمل کریں۔ تو یہ ایک بڑی ہی خوبصورت سمری کے طور پہ ایک پوری کی پوری صورت ہے، صورت اعلیٰ جو ہمیں بتائی گئی ہے، اور یاد دہانی کے لیے ایک بڑی ہی اہم ہے۔ اس کے اندر جو اچھے کام کرے گا اس کو بھی بتا دیا، اور جو برے ہیں اس کا کیا انجام ہوگا وہ بھی بتا دیا۔ اچھے کام ہم کن کو سمجھتے ہیں وہ بھی ہمیں بتا دیے گئے، اور در حقیقت کامیابی کیا ہے وہ بھی ہمیں بتا دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی آخرت
کی جو کامیابی ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، جو کہ یہاں پہ بتایا بھی گیا والآخرۃ خیر و ابقیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ہمیں بہتر حصہ ہمیں عطا فرمائے، اور دنیا میں بھی رہتے ہوئے دین پہ عمل کرنے کی، آخرت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔